اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں نہیں لگ رہے ہیں۔ آج بھی ان کا ایک کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ والا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت تھی، لیکن چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب جب یہ سماعت ملتوی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان دھرنا دینے کا اعلان کر دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک ہمیں اگلی سماعت جو ہے وہ میسر نہیں آتی ہے، جب تک ہمیں اگلی تاریخ نہیں ملتی ہے، تو تب تک جو ہے وہ ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل انتشار کا شکار چلی جا رہی ہے، اس میں کسی صورت بھی یکجہتی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ایک اگر رہنما کوئی اعلان کرتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں دھڑے بندیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے تقریباً یہ مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے پچھلی اپنی اسپیچ میں تقریباً 20,000 یا 10,000 بندے لے کے آنے کے لیے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں 10,000 بندے لے کے ہیں، وہ بھی اکٹھے نہیں کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا یہ حال ہے کہ 10,000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انتشار جو ہے وہ کس حد تک پھیل چکا ہے اس پارٹی میں۔ بہرکیف یہ بات جو ہے وہ جب چلی تو سلمان صفدر صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، کچھ دیر بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں چیف جسٹس کے چیمبر سے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کی سماعت جو ہے وہ کل 3 بجے آپ کو مست جو ہے وہ کوئی سماعت ملے گی اور تاریخ مل جائے گی، جس کے بعد انہوں نے آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے اس کی جو حکمت عملی ہے وہ مؤثر کیوں نہیں بن پا رہی ہے، وہ کیوں اپنے کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں لگوا پا رہے ہیں، وہ کیوں اپنی جو بات ہے وہ نہیں منوا پا رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں، ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جیلوں میں بند ہے یا وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکی ہے۔ تو ایسے لوگ جو نئے آنے والے چہرے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا، اور اس کی بنیادی نقصان جو ان کو پہنچا وہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اب کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بہت فاصلہ ہے، بہت گیپ ہے۔ یہی گیپ جو ہے وہ کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی حکمت عملی کا اعلان کرتی ہے تو پھر اس حکمت عملی کے اوپر کاربند نہیں رہ پاتی ہے، وہ پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک مارچ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف ایک مارچ جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ جو بہت بڑی قیمتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بڑھا دی ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑی ناانصافی ہے عام عوام کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ، کیونکہ اتنی قیمتیں جو ہیں وہ عام عوام کی پہنچ سے دور کر دیں گی تمام روزمرہ زندگی کی چیزوں کو۔ تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت پہ پریشر بلڈ کر پاتے ہیں۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں، امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اس معاملے میں، اور گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کو واپسی جو ہے وہ اس کی ہو، جو قیمت بڑھی ہے اس کو واپس لیا جائے اور عام عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ حالانکہ گورنمنٹ کا اس بارے میں سٹانس یہ ہے کہ یہ قیمتیں چونکہ انٹرنیشنلی بڑھی ہیں تو پھر ہم اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ تمام قیمتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق چل رہی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی مل کے کوئی گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف جو ہے حاصل کیا جا سکے، یا یہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ ایسے ہی نافذ العمل رہے گی جس کے مطابق تمام انٹرنیشنل پرائسز چونکہ ہائی ہوئی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خطے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک افیکٹ ہوا ہے پرائسز کے حوالے سے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اتنی قیمتیں کسی اور ملک میں نہیں بڑھی ہیں جتنی کہ پاکستان میں بڑھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور تمام دیگر جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، یا اسی طرح سے یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ سیم رہیں گی؟ وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔